اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقالوا يتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اکثر روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگوں چمن پھولوں کو رانائی ملی، اور بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی۔ چادر زہرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیب، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، اکثر روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور قول مقام علیہ السلام دی ذات اقدس دے ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنا تو بعد انتہائی واجب والاحترام سامعین محترم قبلہ عالم دی صاحب دور سے پاک کی پاک محفل انعام دو ترہ دفعہ لیکن قسمت والے لوگوں اس محفل اس بڑا نصیب والا تے جنہ دن مقدر ایسی محفل اس بڑا نصیب رب نے لکھیا ہوئے وہی بہ سکتا۔ ایک شہر نے بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اسی مسجد بیٹھ کے عرضی کر سکتے ہیں اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں، بندہ کسی کو پکڑ کے کرو تو نہیں لے کے آ سکتا۔ کوئی اتنی لمبی پریشانی ہے گل کو نہیں یہ جڑے سن کے اعلان ہو کہ کوئی نہیں آئے تھے انشاءاللہ سے محترام کر کے 10 سال جن تک میری آواز جا رہی ہے ہاں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیاں دا نیک بندیاں دی محفل ہے، اللہ دے محبوبہ دی محفل ہے، تو بندے تھوڑی بھی رب دے گھر میں اللہ دے ملائکہ اللہ دے فرشتے متراتے اس محفل میں۔ اس واسطے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بولو خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے اندر اپنے نیک لوگوں کا ذکر فرماتے وہاں فرماتا کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرمایا کہ اللہ دے جڑے ولی نے نیک بندے نے اللہ دے محبوب نے انہوں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی غم۔ اور ایک مقام تے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میں اے ایمان والو تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جڑا بندہ کسی ولی کامل کی بارگاہ دے وچ بیٹھ جاوے، کہ کوئی بندہ اگر کسی مرد کلندر دی محفل وچ بیٹھ جاوے تو دی نگاہ اٹھا اس دے دل تے لے جاوے، اللہ رب العالمین دا بیڑا پار کرتا ہے۔ سامعین محترم ولی جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک پیدائشی ولی مادر ذات ولی جو پیدا ہوتی ہے اللہ کی ولی ہے، اور ایک وہ ولی جو عبادت ریاضت کر کے رب کی بارگاہ میں نوافل ادا کر کے مقام حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ ولی جو
جائے، کسی مرد کلندر کے سامنے بیٹھ جائے، اس کی نگاہ میں ایک نگاہ ولایت سے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے نا داتا صاحب میں بیٹھ کر چلہ کاٹا اور چلہ کاٹنے کے بعد وہاں سے جانے لگے تھا ایک شعر لکھا جو داتا صاحب کی چوکھٹ پہ ہاتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گنج بخش فیض اعلیٰ اظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل اور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر خواجہ غریب خیال نے چلہ کاٹا۔ داتا صاحب نے اتنا نوازا نا رب کی عطا سے، اتنا نوازا کہ داتا صاحب نے جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ڈیوٹی لگی نا ہندوستان میں، آپ ہندوستان کے ڈیوٹی پہ جا کے بیٹھے اور بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول کے حکم سے اور ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کروں کہ دنیا کے اندر دو ایسی ہیں کہ جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا۔ جتنے اللہ کے ولی ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، اگر کوئی پیر نے کسی کی مرید کی بیعت کی پیر کی کسی سے خلافت لی، اس نے ساتھ یہ کشت کی اور کہا کہ میری ڈیوٹی لگانا کہاں جا کے ڈیوٹی کروں، ہر ڈیوٹی اس کے مرشد نے لگائی، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور حضور زندہ پیر صلی اللہ علیہ آپ نے ڈیوٹی خود روضہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلہ عالم کے سامنے کھڑے ہو کر مدینہ شریف حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کمکول والی پہاڑی دیکھی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یوں ہاتھ کا اشارہ فرما کے نبی صاحب کو فرمایا کہ تم نے وہاں جا کے ڈیرہ لگا۔ قبلہ عالم یہ سب فرمایا کرتے تھے کہ ہم خود نہیں بیٹھے، ہمیں کسی نے بٹھایا ہے اور قبلہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غالباً 47 سال کمکول میں بیٹھے۔ صوفی صاحب نے ایک مرتبہ عرض کی کہ حضرت جس وقت بھی آپ کو دیکھا آپ بیٹھے ہوئے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر ہے، تو آپ نا تھوڑی دیر کہیں لیٹ جاتا ہے، آرام کیا انسان ہے تھک جاتا ہے، یہ سب جلا فرمانے لگے صوفی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھنے کا جس دن لیٹنے کا ہوگا پھر لیٹ جائے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہستی ہے جن کی ڈیوٹی خود رسول اللہ نے لگائی۔ آپ جب اجمیر شریف گئے نا تو ابھی بھی وہاں ہندوستان کے اندر ہندوؤں کی تعداد زیادہ لیکن اس وقت اور زیادہ سی آپ جب گئے جا کے لوگوں کو دعوت دیتی تو لوگوں نے طرح کی اللہ کی پھر آپ اللہ کے حدیث آپ بہ گئے انہوں نے دیکھیا وہ مندر جا کے عبادت کرتے ہیں وہ اپنا طور طریقہ استعمال کرتے ہیں تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک چوک میں چوراہے دے وچ رنگی لے کے بیٹھ کے جڑے وہ لوگ مندر جا کے اجاندے سن آپ نے جا کے اس چوک میں بیٹھ کے بجانا شروع کر دیا۔ جدوں گئے نا لوگ جڑے مندر جان راستے میں جب بابا جی بیٹھے وہ بجا رہے ہیں انہاں دا انداز ہے اللہ کے ولی دا انداز ہے تو انہیں اتنا پسند آیا کہ وہ تھی گانا شروع ہو گئے تو غالباً لکھ دے قریب لوگ بیٹھے نا اللہ نے ولی نے دیکھا کہ ہون موقع ہے آپ نے ایک نظر ولایت دکھائی ایک نظر ولایت دکھائی لکھ ہندوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے مسلمان میں یہ طاقت اللہ نے ولی نے نگاہ دی طاقت ہے عالم ہے جڑا بندہ میرا قریب ہو جائے جڑا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بولتا وہ ہے لیکن طاقت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن طاقت خدا کی ہوتی ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں لیکن طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ جب بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا ولی ہوتی آج کل ہمارا مسلک بدنام اس لیے ہے کہ جڑا صحیح چنگے طریقے نہ
صبح شامی ترین ٹائم چس مینار جی وہ پہنچے ہوئے ولی جڑا 40 جاڑی نماز نہیں پڑھنا 40 جاڑی نہانے نہیں وہ بڑا کامل ولی ہے جڑا ساری جاڑ سنگرے مار کے ساری جاڑ ساری رات کو بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں لوگوں ساڑھا مسلم بدنام کر کے رکھ چھوڑیا اس واسطے اعلیٰ عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاطمی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اللہ کے ولی کے مزار تے جان دا طریقہ بتایا جڑے لوگ جا کے طواف کرتے ہیں جڑے لوگ جا کے جناب سجدے کرتے ہیں آپ نے فرمایا ساڈا اور اللہ کوئی نہیں کہ کسی اللہ دے جڑا ولی ہے اللہ دے نبی قبر نو سجدہ کرنا کی جائز نہیں سجدہ کرنا صرف خدا دی ذات جھکنا صرف خدا دی ذات ہے جڑے لوگ جا کے ولیاں کی سجدہ کرتے ہیں طواف کرتے ہیں ثواب سمجھ کے آپ فرماتے ہیں ساڈا اور اللہ کوئی تعلق نہیں اور آپ نے اللہ دے ولی دی قبر تے جان دا انداز بیان کر کے انہوں دسیا ہے کہ حضرت جو سجانا ہے اللہ کی ولی دی بارگاہ میں تے قبر کو 1.5 فٹ یا 1.5 ہاتھ دور کھڑے ہو کے وہ دی قبر تے جناب الحمد شریف الولا شریف پڑھ کے تے سارے ثواب واسطے دعا کرتے تے نال وسیلہ پیش کرتے کہ مالک اے تیرا ولی ہے تیرا مقبول ہے تیرا نیک بندہ ہے تو اس نال پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں مالک کی عبادت زیادت خود تک بھی دکھاتے ہیں میری اے تقدیر میرا فلاں کام اس کے وسیلے نال اس کی عبادت کے وسیلے نال آسان کرتے ہیں جڑا رحمت ولی دا وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی دعا کو رد نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے صلی اللہ علیہ ساڑی حاضرین قبول فرمائے اس محفل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے سنگی بیٹھ میں اللہ تبارک و تعالی تمہارا آنا بینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت روز ساڑے واسطے اس محفل میں ذریعہ شفاعت فرمائے وما علینا الا البلاغ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں وہ ہیرے لوٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زینب کے باغ میں دو پھول تھے مہکتے
کے باغ میں دو پھول تھے مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں راہی خدا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں ایک بچ گیا تھا غنچہ اس کو بھی پیش کر کے ایک بچ گیا تھا غنچہ اس کو بھی پیش کر کے سید نے جھاڑ کے یوں دامن دکھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ دین نبی دا وانگ یتیمہ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در دھکے کھاوے کتھوں لے آواں عمر سونا جڑا روندے انوں گلے لاوے آج پیر طریقت رہبر شریعت پیر عبدالجبار صاحب زیدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کی یہ پہلی نشست ہے ذی الحج شریف کی آخری ایام چل رہے ہیں اور انہی ایام میں یکم محرم اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے ذی الحج کے آخر میں اور بعض روایات میں یکم محرم کو مراد رسول مرید رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے کون عمر جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں اور آپ کے پاس لوگ چل کے آئے کہنے لگے اے گورنر یہاں دریائے نیل بہتا ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ ایک کنواری بچی جوان بچی کو ہم اس دریا کے سپرد کرتے ہیں تو پھر یہ بچی دریا کے سپرد کر دیتے ہیں تو یہ دریا چلتا رہتا ہے ورنہ یہ دریا رک جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا اور خط لکھا کہ دریائے نیل سال میں ایک دفعہ رک جاتا ہے اور ہر سال یہ ایک جوان لڑکی اس کے سپرد کرتے ہیں تو پھر یہ چل پڑتا ہے تو اب حضور علیہ السلام کا دین آ چکا ہے
تو کیا ہمیں اس سال بھی ایک نوجوان کنواری لڑکی دریا کے سپرد کرنی پڑے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گورنر مصر کا یہ خط پہنچا تو آپ نے رکا لکھ کے فرمایا میرا یہ رکا دریائے نیل کے حوالے کر دینا، اور آپ مخاطب ہوئے دریا سے، کہا اگر خود چلتا ہے تو پھر تیری ضرورت نہیں، اگر تو رب کے حکم سے چلتا ہے تو پھر عمر تجھے کہتا ہے کہ تو چل پڑ۔ فرماتے ہیں حضرت عمر کا خط دیکھا تو دریائے نیل بہنا شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، لیکن وقت کے حاکم ہیں۔ انہوں نے ایک سبق دیا ہے کہ اگر بندہ زمین پہ بیٹھ کے عدل کرے اور حضور کی غلامی میں کرے، یہ دنیا تو کہاں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حکومت میں آتا ہے، اور اس سے جو وہ حکم فرماتا ہے پھر اس کی بات وہ مان جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے پاکان امت کے جو اوپر اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔